بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے محرم کے عشرے میں روزوں کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ سوال: کیا محرم کے مہینے میں 1 محرم سے 10 محرم تک روزہ کی برکت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جواب: محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، نہ کہ صرف پہلے عشرے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینہ میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزہ کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کوئی اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: رمضان المبارک کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا ہو تو محرم میں رکھو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذوالحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر ماہ 3 روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے 2 رکعت۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزے رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ نیز عاشورہ کے روزے کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن محرم کے پہلے عشرے کے روزوں کی مستقل فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول پورے محرم میں یا اس کے پہلے عشرے میں مستقل روزے رکھنے کا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے پہلے عشرے میں مستقل روزے نہیں رکھتے تھے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔